ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ اپنے بچوں کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور بچوں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ پروگرام کی شکل میں ہے، کسی ڈرامے کی شکل میں ہے یا کسی مضمون کو پیش کرنے کی شکل میں ہے، تقریر کے طور پر۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے مکتب کا، اس نظام کا، تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے یہاں بچوں کو اس وقت کی ضرورت، تقاضے، علاقے کی نوعیت اور اس وقت کے حالات کی صورتحال کا جو نقشہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جن مضامین کا انتخاب ہونا چاہیے، جس ترتیب کو مرتب کیا جانا چاہیے، جس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، جس سسٹم کے ساتھ میں نظام کو لے کر کے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا ایک سسٹم جو ہے قائم کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں آپ کے یہاں پر قائم ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا، اس میں لکھا ہے بورڈ کے اندر آپ کے بچوں کے سرٹیفکیٹ پر، بچوں کی ڈریس پر، دینی تعلیمی بورڈ۔ دینی تعلیمی بورڈ یہ انٹرنیشنل سطح کا ایک بہت بڑا بورڈ ہے جو دینی ایجوکیشن پر کام کرتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی سرپرستی اور نگرانی کرتی ہے، اس کے تحت میں یہ مکتب آپ کا چل رہا ہے۔ اس مکتب کو اکابرین کی اس جماعت کی سرپرستی حاصل ہے جو ہندوستان کے منتخب شدہ علماء حالات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور علم کے پہاڑ، بڑے جو ہے مدارس کے ذمہ دار، حدیث اور تفاسیر کی بڑی خدمات پر مامور اور حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر اور ہندوستان کے ماحول پر بڑی باریک بینی کے ساتھ میں نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان اکابرین کی سرپرستی آپ کے اس مدرسے کو، اس مکتب کو حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان اکابرین کا منتخب شدہ ایک نصاب ہے جو اس مکتب کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے بچوں کو تعلیم دلائی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ بچوں کو جو سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا 5 سال کورس کے مکمل ہونے کا، اس میں بہت سی اہم ضروری بنیادی باتیں ہیں جو بچوں کو 5 سال کے اندر سکھا دی گئی ہیں، اور وہ کتنا ضروری ہیں اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آپ نے خلاصے کے طور پر کچھ پروگرام کو سنا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور جو ہے اس وقت جس طرح کا صبح کے وقت ماحول رہتا ہے سونے کا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر رات میں دیر سے جو ہے آرام کرنے کی جو ترتیب رہتی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت مختصر انداز میں پروگرام کو مرتب کیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو بہرحال یہ پورا ایک تعارف تھا مکتب کا جو آپ کے سامنے پیش ہوا۔ یہ تعلیم کا تعارف ہو گیا کہ اس تعمیر کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہے، آپ کے سامنے آ گیا۔ غیر اقامتی نظام میں بچے کو ناظرہ مکمل کرانا، ضروریات دین پر مشتمل خاکہ پڑھانا، بچے کو حافظ قرآن بنا دینا، بچیوں کا عالمیت کا نظام بھی ماشاءاللہ اس چھوٹی سی جگہ کے چل رہا ہے۔ اتنا سب کچھ بغیر قیام و طعام کے، یعنی یہاں بچوں کو باقاعدہ طور پر 24 گھنٹے رکھا جاتا ہو، 24 گھنٹے کی ان کی محنت کا یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹیوشن بھی اپنا کر رہے ہیں، ہوم ورک بھی کر رہے ہیں، دیگر تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ بچے مختصر وقت لے کر آ رہے ہیں، اس میں بنیاد دین کی وہ بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرے کی تکمیل بھی ماشاءاللہ بچوں نے کی ہے، اور عالمیت کا کورس بھی بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں۔ تو اتنا سب کام یہاں ہو رہا ہے اور یہ سب قاری ساتھی صاحب انجام دے رہے ہیں۔ اتنے بڑے نظام کو لے کر چلنا اور اتنا اچھے انداز میں پروگرام کو آرگنائز کرنا، خواتین کا پروگرام ماشاءاللہ وہ بھی کافی اچھا رہا۔ ان تمام چیزوں کا جو بنیادی جو کلیدی جو کردار ہے اس میں وہ قاری صاحب کا ہے۔ قاری صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، ہنڈن بہار کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے یہاں پر جتنا اس علاقے کے اندر غازی آباد میں مکاتب چل رہے، پورے غازی آباد کی میں بات کر رہا ہوں، ان مکاتب میں ایسی مہارت اور تجربہ رکھنے والے استاد ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے جو بالمقابل کھڑے ہو سکتے ہوں۔ 10 سال 12 سال تقریباً ممبئی کے اندر اس سسٹم کو یہ جو ہے چلا کر کے آئے ہیں، اور یہاں باقاعدہ بڑے اصرار کے بعد ان کو بھیجا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہیں سے مطالبات تھے، مختلف جگہوں پر ان کی خدمات رہی ہیں، تو ان کو باقاعدہ جو ہے مطالبہ کیا گیا اور شدت کے ساتھ اصرار ہوا تو یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد میں جو ہے اس خدمت کو انہوں نے انجام دیا۔ ان کے وہ تجربات ہمیں مل رہے ہیں، اور ان کے ان تجربات کی روشنی میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔
لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اور تعلیم اچھے طریقے پر ہو، لیکن مواد مل جاتا ہے، اس کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، اس کو صحیح طریقے پر پیوست کرنے والا، بچوں کی تربیت اور تعلیم کو جو ہے بچوں کے دلوں کے اندر راسخ کرنے والا ایسا بندہ نہیں ملتا۔ وہ مہارت کہاں سے لائیں، وہ درد اور فکر اور قرآن کہاں سے لائیں؟ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میری اپنی معلومات میں 10 سال سے میں دینی تعلیم بورڈ کی خدمت پر معمور ہوں، ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ بچا ہوگا جہاں میرا اس تعلق سے جانا نہ ہوا ہو، اور رمضان سے پہلے تو بھرمار ہوتی ہے جلسوں کے ایک دن میں ایک جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود 10 سالہ دور کے اندر میں نے رمضان مبارک کے اندر پروگرام آرگنائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روزے میں بچوں کی تیاری کرانا اور تراویح پڑھنا اور اس کی قرآن کی تیاری اور تمام چیزوں کے ساتھ رمضان المبارک میں تخفیف کا نظام ہو جاتا ہے، بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد کی کلاسیں ہم لوگ ختم کرا دیتے ہیں، مغرب بعد کی ختم کرا دیتے ہیں، سب کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں عصر سے بعد، تو ایک ایک وقت میں 2-2 3-3 کلاسیں لے کے چلنا اس کا مستقل ایک نظام رہتا ہے۔ ان تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ میں تعلیم کو تخفیف کے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، اور اس وقت میں پروگرام کی تیاری کرانا، پروگرام کرانا یہ اپنا اپنی ایک بڑی چیز ہے۔ تو ایسی شخصیت، ایسے فرد، ایسے درد مند جو ہے انسان آپ کو ملے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس علاقے والوں کی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی سرپرستی میں علماء کی اور ایسے جو ہے ماہر تعلیم جو ہے شخص کی نگرانی میں اپنے بچوں کی تعلیم دلا رہے ہیں، اس کی تربیت کا نظام بنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، یہ پروگرام کرنے کا مقصد آپ کو یہ دکھانا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں، وہ تو آپ کے بچے آپ کو سنا کے آ رہے ہیں گھر پر کہ وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو تمام چیزیں آ رہی ہیں، وہ تو بچے آپ کو بتلا رہے ہیں خلاصے کے طور پر۔ یہاں تو اسٹیج سجانے کا مقصد، ایک بڑی رقم خرچ کرنے کا مقصد ہے آپ کے بچوں کو حوصلہ دینا، ان کو اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا حوصلہ مل جائے، جو سیکھ ہے اس کو پیش کر سکے آپ کے سامنے، تو وہ حوصلہ، وہ جذبہ ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، وہ شوق ان کے اندر بیدار کرنے کے لیے، جس کی مزید ان کو آگے ضرورت ہے اپنی تعلیم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، اس کے لیے سب انہوں نے کیا ہے، یہ کوششیں کی ہیں۔ تو آپ حضرات شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور اسی طرح سے رائے مشورے کے اعتبار سے، علاقے میں ایک سرپرستی کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ میں اللہ نے جس لائق میں بنایا ہے کھڑے ہو جائیے۔ ماشاءاللہ یہاں کے مرد، یہاں کی خواتین، والدین جوڑ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی جو ہے فکروں کو، اپنے بچوں کی تعلیم کے خلاصے کو سننے کے لیے، ان کی ذمہ داری کے مذاکرے میں بیٹھنے کے لیے کافی تعداد میں آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا وقتاً فوقتاً آنا اور بیٹھنا اور ان بچوں کو سننا اور ان کے ساتھ میں دین کی آواز پر لبیک کہہ دینا، یہ بہت بڑا سہارا ہے، اور یہ نسلوں تک دین کی اشاعت اور سربلندی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ تو اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اکابرین کا وہ منتخب شدہ نصاب ہے۔ آزادی کے بعد تاریخ میں اگر بچوں کی تربیت اور تعلیم پر نظام بنا ہے تو وہ دینی تعلیم بورڈ کے تحت بنا ہے۔ اس نصاب کو منتخب کرنے والے ہندوستان کے معتبر مستند بڑے اکابرین ہیں، اس کے نظام کو بنانے والے وہی حضرات ہیں، اس کی سرپرستی وہی حضرات کر رہے ہیں، علماء کی بڑی جماعت اس کے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو ان حضرات کا اس کے ساتھ جڑے رہنا، ایسے نصاب کو مرتب کرنا، ایسے نظام کے تحت اس مکتب کے داخلے ڈالنا، یہ اپنا آپ میں جو ہے اتنی بڑی چیز ہے جس کا تعارف کی ضرورت نہیں کہ اس وقت کے اعتبار سے اس کی کتنی ضرورت ہے۔ بہرحال اس وقت بس یہی میرا آپ سے مطالبہ ہے، یہی تقاضا ہے کہ یہ بچوں کی جو کوشش اور محنت ہوئی ہے، اور بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن غیر قامتی نظام کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، بچوں نے تکمیل قرآن کیا ہے، عالمیت کا نظام بھی یہاں چل رہا ہے، یہ نظام مزید بڑھے اور مضبوط ہو، اس کا پرواہ جس کا پھیلاؤ اور دور تک ہو، تو اس میں آپ اپنا تعاون ضرور شامل کیجئے، اور اللہ نے جس بھی لائق بنایا ہے کھڑے ہو جائیے۔ آپ کا تھوڑا سا سہارا ان کے لیے جو ہے بہت بڑی جو ہے تقویت کا باعث بنے گا، ان بچوں کی جو ہے ترقی کا باعث بنے گا، اس علاقے کی اور اس کی نسلوں کی، یہاں کے جو آبادی کے لوگ ہیں ان کی نسلوں کے تحفظ کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ حالات سے آپ سب واقف ہیں، اس وقت زمینی سطح پر بچوں کے ایمان اور عقائد کو لے کر جو کوششیں ہو رہی ہیں، ارتداد کی جو فضائیں اس وقت میں چل رہی ہیں، ہوائیں جو اس وقت میں تیزی کے ساتھ میں چل رہی ہیں، نوجوان بچیاں ذہنی ارتداد کا شکار ہیں، ایسے حالات میں اس دینی تربیت اور تعلیم کے مرکز سے، اس مکتب اور مدرسے سے، علماء کی اس جماعت سے جڑے رہنا اور اپنی جو ہے ذمہ داری کو پورا کرنا، اس وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کا آپ کو شاید احساس ہوگا، کیونکہ آنے والی نسلوں کا تحفظ، دین کی اشاعت، اس کی صحیح اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی بنیادی مقدار کو ان تک پہنچانے کے اندر ہے۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں جو کوشش کی تو انشاءاللہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی
اللہ اس میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے، ہماری نسلوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سے جب جس طرح کا جو مطالبہ کیا جائے آپ اپنی بشاشت سے بسہولت بغیر کسی دباؤ کے اللہ کی رضا کے لیے اس نظام کے معاون بننے کے لیے، اس نظام کو آگے تک پہنچانے کے لیے اپنا اس میں جو ہے خون شامل ہو جائے، اپنی جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی قربانی شامل ہو جائے، اس طور پر آپ اپنے آپ کو پیش کر دیجئے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ آنے والی ہماری نسلوں کو اس کے سے تحفظ فراہم کریں گے۔ یہ چند گزارشات آپ سے ہیں۔ راہ مسئلہ مکتب کے تاثرات کا تو آپ کے بچوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، خلاصے کے طور پر ترانے کے اندر آپ نے سن لیا ہے، وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بس یہ چند گزارشات میری آپ حضرات سے تھی۔ یہ حوصلہ افزائی کا پروگرام ہے، بس آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح سے حوصلہ افزائی جیسے یہ بچوں کی کر رہے ہیں آپ بھی ان کی کریے تاکہ یہ نظام مزید آگے بڑھے۔ خدا پاک جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، اور جو کچھ ہم نے جس سوچ جس نہج مقصد کے لیے کیا ہے اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور اس سب بیٹھنے کو اور اس سب شرکت کو اور جس طرح کا جو بھی تعاون ہمارا ہے اس سب کو ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری دنیا کی فلاح آخرت کی ترقی اور نجات کے لیے جو ہے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔